قرآن مقدس جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن عظیم ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، جس گھر میں ہو باعث نزول برکات ہے۔ قرآن مقدس کے ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ تو بہت سے ہیں، 5 کا میں ذکر کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے اس سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مقدس کا پہلا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔ اجمالاً کتب سابقہ پر ہمارا ایمان ہے، توریت، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں ساری کتب، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے وہ نازل فرمائی ہیں، وہ ساری کتابیں۔ اس میں جو رد و بدل کیا گیا ہے، جو اس میں اپنی طرف سے گھٹایا بڑھایا گیا ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں، مگر جو آسمان سے نازل وہ کتابیں ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اجمالی طور پر۔ اور قرآن مقدس پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، جبریل امین اس کو لے کر آئے، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ ہمارا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کو گھر کے طاقوں میں سجا کر نہ رکھیں، یا جب کسی کی موت ہو اسی وقت نہ پڑھیں۔ کوشش کرے ہر بندہ جو قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہے وہ ہر صبح نماز فجر کے بعد یا دن کے کسی بھی وقت کم سے کم 5-6 رکوع، آدھا پارا یا 2 رکوع، جتنی بھی وہ سکون کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے اس کی تلاوت روزانہ اپنا معمول بنا لے۔ اور تیسرا حق جو قرآن کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ ادا کریں۔ نقل کفر نہ باشد۔ آج کل کچھ لوگ جو حالانکہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں اور ایک مذہب کا لیبل ان سے جڑا بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے فَاتَّقُونِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور بعض اوقات تو کہیں کفر بھی لازم ہوتا ہے قرآن کے غلط پڑھنے پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اکابرین سے قول نقل فرمایا ہے، فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور جناب جیسے پڑھو الٹا سیدھا اللہ قبول کر لے گا۔ اب جو غلط پڑھتے ہیں وہ یہی فارمولہ پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ تھا، وہ یا کریڑ پڑھ رہی تھی، وہ چڑیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے صحیح تلفظ بتایا، یا کریڑ نہیں یا کریم ہے وہ لفظ، تو وہ چڑیا یہ بھی بھول گئی وہ بھی بھول گئی۔ میں نے کہا آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن الٹا سیدھا جیسے چاہو ویسے پڑھو، وہ پرندہ ہے جو شریعت کا مکلف نہیں، اللہ نے ہمیں شریعت کا مکلف بنایا ہے، اور جب تک قرآن درست نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کوشش کرے، اس کی تو اپنی نماز جائز نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ دوسروں کی امامت کروائے۔ ہاں، کوشش کے زمانے میں جو نماز پڑھے گا اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ہمارے فقہا مشائخین نے اس کی اجازت دی ہے وہ تب تک پڑھتا رہے، مگر کوشش کرے قرآن مقدس کے تلفظ کو، سورہ فاتحہ، دیگر جو بھی سورتیں وہ اپنے نماز میں پڑھتا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کا چوتھا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پہ تفکر کریں، قرآن میں تدبر کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ جات میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں رب کے اس آفاقی پیغام کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو زندگی اس کے مطابق کیسے گزاریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے چوتھا حق قرآن کا یہ ہے ہم قرآن میں غور و فکر کریں، اور پھر ہر مارکیٹ میں ہر بکنے والا ترجمہ نہیں جس مولوی کا آتا پتہ نہ ہو، جو مستند اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا،
जो भी आलिम दीन हो अहले सुन्नत से उसका मुस्तनद तर्जमा पढ़ा जाए और उस पर कोशिश करें कि अल्लाह ताला जो जिस बात का हुक्म देता है उसको बजा लाएं और जिससे मना करता है उससे रुकने की कोशिश करें। कुरान का 5वां हक जो हमारे ऊपर आयद होता है वो ये है कि हम कुरान को अदब के साथ पढ़ें। जब कुरान की तिलावत हो, बावुजू हो, गुस्ल की जरूरत हो, बंदा गुस्ल करे। वुजू नहीं है तो बंदा वुजू करके आए, अच्छे ढंग से वुजू करे, क्योंकि नापाक के लिए ये हुक्म है कि वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए वो कुरान को पढ़ने से पहले गुस्ल की जरूरत है तो करे, वुजू की जरूरत है तो वुजू करे, बावुजू होकर किबला रुख कुरान की तिलावत करे और कुरान सीने के मुकाबले में हो, टांगों पर ना रखा हो, किसी आदमी के पीठ के पीछे तिलावत ना कर रहा हो। और जिस मजमे में तिलावत, अगर मजमे में तिलावत कर रहा होता है बस आवाज में इतनी आवाज के खुद वो सुन सके, बुलंद आवाज से नहीं, आवाज आपस में टकराए, इस सूरत में कुरान की तिलावत जायज नहीं। अगर एक बंदा बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहा हो तो बाकी सारे हजरात आराम से सुकून के साथ उसको सुने, और सारे हजरात मजमुई तौर पर कुरान पढ़ रहे हो, सब के लिए ये हुक्म है कि वो अपने आवाजों को पस्त करे जिससे वो खुद सुन सके। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।